ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما تذكر اولو الالباب۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ فضیلت و شیخنا امیر محترم جمعیت اہل حدیث ہند، اکابر علماء کرام، ادارہ حاضہ جامعہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا للبنات کے چیئرمین و ڈائریکٹر، معلمین و معلمات، بزرگوں، نوجوانوں، اسلامی بھائیوں، اللہ رب کا فضل و احسان، ذات باری کی توفیق سے پچھڑے پسماندہ اور خوردہ سماج کے اندر تعلیمی بیداری کی جھلک دیکھی جا رہی ہے۔ یقیناً بچے اور بچیوں کے تعلق سے تعلیمی ادارے سماج کی تعمیر و ترقی اور اتھان میں قابل ذکر کردار نبھا رہا ہے۔ میں اس کے لیے جامعہ حاضہ کے ذمہ داران کا دلی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، دعائیں کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت انہیں قوم کی مصلحت کے لیے ان کے حیات دراز کرے، سماج کی اور دین کی خدمت ان سے لے، اللہم آمین۔ حاضر و ناظرین، ایک منٹ کے اندر جو پیغام دینا میں چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اگر واقعتاً عزت کی زندگی گزارنی ہے تو ہمیں تعلیم سے جوڑنا بہت ضروری ہے۔ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم، لڑکوں کی تعلیم کے ساتھ لڑکیوں کی تعلیم، یہ ہماری بنیادی حق ہے اور تمام بچوں کی بنیادی حق ہے۔ اس لیے تعلیم سے محبت کرنا ہم سیکھیں، اور تعلیم کی محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ان فیلڈ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، بحیثیت ڈائریکٹر، ذمہ داران، معلمون و معلمات، وہ ہمارے نظروں میں محترم نہ ہوں، ان سے ہم محبت کرنا نہ سیکھیں۔ یقین جانیے، دنیا کے اندر سب سے بہترین انسان وہی ہے جو علم سیکھ کر کے علم بانٹتا ہے، اور یہ علم کا بانٹنا یہ افضل صدقہ ہے جو کہ انسان روپے پیسے خرچ کر کے ان مقام کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی قدر، جن کا احترام کتاب و سنت کے اندر موجود ہے،
یہ کتاب و سنت کے اندر موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول نے ان کو عزت دیا۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی قوم نہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی کائنات کے سارے مخلوقات کو ان کی مغفرت اور ان کے رفع درجات کے لیے لگا رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے تلہیتان فی جوف الماء، ایسے علماء فضالہ کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ میں حوصلہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے حوصلے اور جذبات کے ساتھ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہیں گے، بہت طرح کی باتیں ہوں گی، اس لیے آپ اپنے دل کو مضبوط بنا کر کے للہیت کے ساتھ اپنا کام کو آگے بڑھائیں۔ اور میں اپنے فارغ بچوں سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے کسی علم ایک ایسی چیز ہے جو لامتناہی ہے، اور دنیا کے اندر جو بھی انسان جتنا بھی علم حاصل کرے وہ کم سے کم تر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، سارے جہاں کو اللہ رب العزت نے جو علم دیا ہے وہ بہت ہی کم مقدار میں علم ہے۔ لہذا کہیں سے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ فارغ ہوگا، یہ فارغ سے مطلب جو منہجی طور طریقہ آپ کا تھا اس ادارے کے اندر جہاں سے آپ منسلک تھیں وہاں کا کورس کو مکمل کسی حد تک آپ نے کیا، لیکن تعلیم کے نشاط اور جذبات اور ان کی پیاس آپ کی اور بڑھ گئی، اور حقیقت میں کسی ادارے سے فارغ اور فارغہ ہونے والے اور ہونے والیاں یہ فارغ نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب سے، مسند نبوت کی وہ امین بنتے ہیں۔ جب تک یہ خیال، یہ جذبات ان کے اندر نہیں ہوگا، ایسی تعلیم سے کبھی بھی آپ کو فائدہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ ذمہ داری محسوس کریں کہ صرف آپ کو پڑھنا نہیں، صرف جاننا ہی نہیں، بلکہ اس علم کا جو ثمرہ ہے، اس کی زکوٰۃ ہے، انہیں ادا کرنی ہے۔ اور علم کی زکوٰۃ اسی وقت ادا ہوگی جب اس علم پر آپ مکمل طور پر عامل بنیں گے۔ علم چندہ کے بیشتر خانی، علم چندہ کے بیشتر خانی، گر عمل نس در تو نادانی۔ علم کے مطابق عمل ضروری ہے، اگر علم کے مطابق آپ کا عمل نہیں ہے تو سمجھو کہ جاہل کی جاہل اپنی نکلی چلی جا رہی ہیں۔ آپ جان کے رکھیے یہ بہت بڑا مقام ہے ایک پڑھنے اور پڑھنے والیوں کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث اور جانشین بنتے ہیں۔ یہ جانشین ان کے گھر و دوار کے نہیں، مال و دولت کے نہیں، درہم و دینار کے نہیں، بلکہ وارث بنتے علم کے، عمل کے، دعوت الی اللہ کے لیے۔ یہ تینوں ذمہ داری کو اپنے حیثیت سے اگر انسان سمیٹ کر کے اپنے مشن کو آگے بڑھاتا ہے، ایسے لوگوں کی تعریف اللہ رب العزت نے یہ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص کی بات سے بڑھ کر کے بات کون سی ہو سکتی ہے جو من عمل صالحا، جو اپنے آپ کو عمل صالح کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان بتایا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر اسی داعی اور عالم کی یہ فضیلت بیان کیا ہے جو اپنی دعوت اور علم کے ساتھ اپنے عمل کا بھی اپنا پیمانہ اپنے اندر سموئے رکھا ہے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُوا لِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وصلی اللہ تعالیٰ نبینا محمد وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔